رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربي إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبالا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها راكبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم محضرون. فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خاتم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم خذ وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. Please recite the Surah Fatiha for Dr. Hassan Murtaza Naqvi, son of Muhammad Hassan.
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بداه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعجنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدعنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافية أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما والديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله
أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ومعي بيده اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا منى وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم
يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشان بھائی الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد. سلام اور مسیح پڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر حسن کی فاتحہ پڑھ دیجیے. حسن بھائی ہمارے بہت بہترین دوست, بڑی کمی لگ رہی ہے آج باقاعدہ. اللہ بھی ان کی مغفرت کرے. دو رباعیاں پڑھوں گا جو اکثر وہ بھی بڑے شوق سے سنتے تھے اور میں دیکھتا تھا ان کو وہاں سے بیٹھ کے بڑا انجوائے کرتے تھے اور مستقل مجھ سے مجھے بڑی دعائیں دی انہوں نے. اللہ بھی ان کے بچوں کو ان کی ساری فیملی کو صبر دے. لحد میں
دوں گا لحد میں سوال کو بھی ہو لاجواب کر دوں گا سوال کو لاجواب کر دوں گا اور میرے گناہ فرشتوں ہے بے حساب تو کیا میرے گناہ فرشتوں آنے دو سارا حساب کر دوں گا لحد میں تذکر قبر سے خلد بری تک مسکراتے جائیں گے قبر سے خلد بری تک مسکراتے جائیں گے اور بندہ حیدر ہے ہم ہو کر نجف سے جائیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے بندہ حیدر ہے ہم ہو کر نجف سے جائیں گے اور آپ کو لکھنا ہے جو لکھ لیجئے منکر نکیر آپ کو لکھنا ہے جو لکھ لیجئے منکر ارے ہم جہاں کے ہیں وہی مولا ہمیں لے جائیں گے قبر سے خلد بری مرسی کی جنمن
حسین جب کہ چلے بازے دو پہرن کو اور نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکا گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو اور فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو اور پکارتے تھے حرم رو کے یا علی فریاد تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہوتی ہیں اور کوئی ملول کوئی نوحہ کوئی ناشا اور کہیں زمین پباقر تھے اور کہیں سجا پکارتے تھے حرم شاہ نامدار چلے ارے خدا پہ مرنے چلے اور ہم کو مار چلے اور وہ فکر و یاس کا عالم وہ بے کسی کا ہو جو وہ سر جھکائے ہوئے شاہ بے کسو مظلوم ارے وہ شور نالا و ماتم وہ الوداع کی دھوم قدم سے شاہ کے لپٹی ہے زینب و کلثوم ارے کبھی تڑپتے ہیں بچے کبھی بلاتے ہیں ارے حسین یا سے ایک کے منہ کو تکتے ہیں اور کوئی یہ کہتی ہے خواہر کو کہ اس پر چھوڑ چلے اور کسی کا شور ہے دختر کو کہ اس پہ چھوڑ چلے اور کسی کا غل ہے کہ مستر کو کہ اس پر چھوڑ چلے اور کوئی پکارتی ہے گھر کو کہ اس پہ چھوڑ چلے اور میرا مریض لٹے گھر کو کیا سنبھال
بابا جبلا نعرہ سلوات محمد. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب ساجد نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مومنین سے خطاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ایسا امتحان رکھا ہے جو کہ بہت سخت اور اس میں بہت آزمائش بہت ایسی ہے کہ اس میں کچھ بھی کہنے چاہوں شاید میں وہ نہ آپ کو پہنچا سکوں. لیکن جب میں قبر میں اترا تھا اس سے پہلے میں نے بہت غلطیاں کی تھی. کئی میں وفات میں گیا تھا, کئی دفعہ میں نے قبر خود ہی بھی دیکھی تھی, میت اس میں دیکھی, لیکن میرے پاس وہ کیفیت کبھی نہیں آئی تھی جو کل میں نے خود اپنے باپ کو اتارتے ہوئے اس قبر میں محسوس کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کی. میں اس کو روک بھی نہیں سکتا تھا, لیکن میں اس میں مجھے چلنا تھا. میں آپ سب سے بہت معافی چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح میں نے دوسروں کو کہے کہ صبر کریں, آپ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے, ہمت دے. میں بالکل اس طرح کے عام جملے ہیں, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر پاک علیہ السلام کے صدقے سے اور چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے سے جو بھی میرے والد کے لیے ایک ریت کے دانے کے برابر بھی اس نے سوچا ہو, اس کو ویسا اجر دے جیسے وہ خود اللہ شہید قدیر ہے, اور اس طرح سے وہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ جب ان کے لیے وہ بہت آسان موت کہتے ہیں سب لوگ کہ ان کو بہت آسان موت ملی, لیکن ہمارے لیے وہ بہت سخت تھی. کہ میری امی بھی کہہ رہی ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ کہ وہ بات کرتے کرتے اتنا خاموش ہو جائیں گے, اور ہم بس وہاں پہ کھڑے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ آپ سب آپ کو جتنے بھی آئے اس وقت جو یہاں پہ ابھی بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو پیغمبر پاک علیہ السلام کے صدقے سے اور چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہ آ جائے, اور آپ سب کو با ایمان رکھے اس وقت تک جب تک قیامت نہ آ جائے. شکریہ. مومنین, آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر حسن نقوی صاحب کا اس ادارے سے بہت ہی خاص لگاؤ تھا, اور علی سینٹر کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے وہ تھے, اور جہاں تک یہ اس پروجیکٹ ابھی تک پہنچا ہے اس میں ڈاکٹر حسن نقوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور ہم اس کے بہت ہی شکر گزار ہیں. اور یہ صدقہ جاریہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جب تک علی سینٹر کا نام رہے گا انشاءاللہ ان کے ثواب میں ان کو ثواب ملتا رہے گا. اور عید کے دن یہاں پر سنڈے کو موجود تھے, اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر نماز بھی پڑھی, اور اس کے بعد یہاں بچوں کو تھوڑی سی وہ عیدی بھی تقسیم کی, جیسے کہ وہ ہر سال کرتے تھے. یہاں چھوٹے بچوں کو کچھ نہ کچھ وہ دیا کرتے تھے, اور ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی یہاں جشن ہوتا تھا معصومین کا, اس میں بھی وہ چھوٹے بچوں کو کچھ نہ کچھ وہ دیا کرتے تھے. اور ماشاءاللہ سے یہاں سے گئے ہیں بالکل, اور کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ان کی اینڈ آف جرنی ہے. اس لیے ہماری لائف کا کیا مقصد ہے, اتنی چھوٹی سی لائف ہے, اس کے لیے ہمارے یہ بالکل اس میں بس نہیں چلتا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس کا نظام ہے, وہی جانتا ہے کہ کس کو کتنی حیات دینی ہے. گزارش کرتا ہوں مولانا فاروق علی صاحب سے قائم مومنین سے خطاب.
تلاوت، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حسن مرتضیٰ نقوی ابن حسن نقوی صاحب کی روح کو اس نے ثواب فرمایا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین، وهو المستعين وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، الحمد للہ کما هو اہل، الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام، والصلاة والسلام على نبی الأمی المکی المدنی القرشی الحاشمی المطلبی الابتہی الاتحامی، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء علمائہم وعلی اعداء اتباعہم وعلی اعداء احبائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عزیزان محترم اور دوستان عزیز، قرآن مجید کے محترم، مقدس اور ناقابل فراموش الفاظ، اور میں نے آپ کی خدمت میں، بہت وقت کم ہے، بس زیادہ عرض نہیں کرنا ہے، سوچوں گا سمیٹ لوں، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مغرب کا بھی 1 گھنٹہ ہے، اس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جن آیتوں کو دعائیہ آیت کہا جاتا ہے، یعنی جو آیت قرآنی بھی ہے اور دعا میں کے انداز سے بھی ہے، اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے، دعاؤں کے درمیان میں اکثر یہ آیت بھی استعمال ہوتی ہے، اور آپ کو تقریباً یاد ہوگی، بلکہ جو ماں باپ کی نماز ہے اس میں 50 مرتبہ یہی کہنا ہے خالی، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور نماز ختم کرنے کے بعد پھر دعائیہ انداز سے ہاتھ اٹھا کر یوں کہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس کے بعد کہے کہ اللہم ثوابہا، بعض جگہ یہ ہے کہ ثوابہا یہ رکعتیں الگ الگ، اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ اس کا ثواب میں نے اپنے والد والدہ جو دنیا میں نہیں ہے، دونوں نہیں تو دونوں کے لیے ایک ہی نماز کافی ہوتی ہے اور دونوں ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن آیت کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ ہمارے خاص طور سے ہمارے اہل سنت حضرات بھی ہیں، لیکن ہمارے شیعوں میں جو کتابیں 4 ہیں، جیسے
اہل سنت میں صحیح بخاری صحیح مسلم، ہمارے یہ بھی 4 ہیں، لیکن ان 4 کتاب میں جو اصول کافی ہے، جو نمایاں کتاب ہے، اس کی سب سے پہلی کتاب جو ہمارے یہاں ہے اس میں وہ قرآن پر یا نبی پر یا امام پر یا خلیفہ پہ نہیں ہے، بلکہ میں واضح کر دوں کہ ہمارے کیا سب سے پہلی کتاب کتاب العقل والجہل ہے، کہ اللہ رسول نے کس انداز کی عقل کو پسند کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اگر عقل کی کسوٹی پر نہ اترے، یہ تمام فرقوں کی بات ہے کہ عقل کو کہا گیا نبی باطن ہے، جو آدمی کے اندر سے ہدایت کرتی ہے. تو کہا رب ارحمہما کما پرورد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور قنوت میں بھی کہو، نماز کے بعد دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم کر تو جیسے بچپن میں، صغیر مانے بچہ، جیسے بچپن میں وہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے. ترجمہ واضح ہو گیا آپ کے سامنے. اب اس میں ایک نقطہ سے غور کیجئے کہ اللہ جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے، اس کو رحمان و رحیم کہا جاتا ہے، بلکہ جو صاحبان معرفت ہیں اور صاحبان عرفان ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی کوئی صفت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو صفت بھی ہے وہ رحمت کی برانچ ہے. اصل جو اس کی صفت ہے وہ رحمانیت ہے. اس نے پیدا کیا، یہ بھی اس کا رحم ہے. اس نے موت رکھی، یہ بھی اس کا رحم ہے. جنت میں لے جائے گا، یہ بھی اس کا رحم ہے. جو کچھ بھی اس کی خالق ہو اور باسط ہو اور فلاح ہو، بہت سے نام 101 110 1000 سب رحمت کی برانچ ہے. یعنی اگر رحمت نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. اس اللہ سے یہ دعا کی جا رہی ہے، پوائنٹ پر غور کیجئے، کہ تو اس طرح رحم کر. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے طریقے سے رحم کر، یہ کہا جا رہا ہے کہ تو یوں رحم کر جیسے میرے ماں باپ مجھ پر رحم بچپن میں کیا کرتے تھے. اس کا مطلب کہ خدا سے کہا جا رہا ہے کہ اس صفت کو اختیار کر لے کہ جو میرے ماں باپ میں صفت میرے بچپن میں تھی. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. اور دیکھیے انسان کو جو خدا نے، آئیے عابد آگے جائیے، عابد صاحب آگے آئیے، کوئی بات نہیں ہے. آج جب ماسک لگائے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں. صلوات دینے محمد اللہم صلی علی محمد. اور کیا آپ نے تو جب آدمی، اس لیے کہ ہم نے کہا ذکر، قرآن کی آیت کو سمجھنا، ہم نے کہا ذکر مانے یاد کرنا. ذکر مانے ذکر کرنا نہیں ہے، عربی میں ذکر مانے یاد کے ہیں بس. تذکر مانے یاد کرنا. لیکن جب قرآن میں دیکھیں گے تو ایک ہی آیت میں کتنی مرتبہ ذکر کا لفظ آئے گا. ڈکشنری میں یاد کرنا، آپ جو روز سورہ سنتے ہیں اسی کا ذکر کر دوں. سورہ جمعہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ہے نا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تم کو ندا دی جائے جمعے کے دن تو فوراً سارا کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ. اب وہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ خطبہ اور نماز جمعہ. کہا ذکر، اور اسی کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. بس جیسے ہی نماز ختم ہو زمین میں پھیل جاؤ. پھیل جاؤ کیا مطلب؟ مجمع جمع کر لو. کہا نہیں، پھیل جاؤ کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ختم کرنے کے بعد جو کام چھوڑ کے آئے تھے پھر جا کے وہی کام کرو. ٹیکسی چلا رہے تھے، جا کے ٹیکسی چلاؤ. دکان پر بیٹھے تھے، دکان پہ چلے جاؤ. ٹیچر تھے، اپنے کام پہ چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ بزنس کر رہے تھے، اپنے آفس میں چلے جاؤ. اور یہ کمال کی بات یہ ہے کہ جس فے کا لفظ ہے، فیک عربی میں کہتی ہے فور کام کے، جلدی کرو تاخیر مت کرو. تو جس طریقے سے کہا تھا کہ جیسے ہی اذان دی جائے ویسے ہی مسجد میں نماز جمعہ کے لیے فوراً آ جاؤ. اور اس کا فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جیسے ہی نماز ختم ہو فوراً، یعنی جس طریقے سے جلدی سے مسجد نے بلایا تھا ویسے ہی جلدی سے مسجد سے باہر نکالا، تاکہ یہ نہ سمجھ لو کہ مسجد اسلام جو ہے یا دین جو ہے وہ مسجد کی 4 دیواری تک محدود ہے. اور یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے، ادھر میں دماغ اتر گیا، اسی کو واضح کر دوں. اور کہا گیا کہ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل سے، واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور یاد رکھو سورہ جمعہ کی آیت ہے، اور اللہ کا بہت ذکر کرو. اللہ کا بہت کب کرو؟ یعنی جب مسجد نے بلایا تھا کہ کام چھوڑ کے مسجد میں آؤ، تب نہیں کہا کہ اللہ کا بہت ذکر کرو. اور جب مسجد کے باہر نکال کے بھیج دیا آفس میں اور ٹیکسی میں اور فلاں کام میں، کہا اب زیادہ اللہ کا ذکر کرو.
ہماری عقل کے اعتبار سے کہنا یہ چاہیے تھا کہ جب مسجد میں آؤ تو اللہ کا زیادہ ذکر کرو، لیکن وہاں نہیں کہا اس لیے کہ جب مسجد میں آؤ گے تو اللہ کے کو بھولنے کا ڈر کم ہے، اور جب کام میں لگو گے تو اللہ کو بھولنے کا ڈر زیادہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اب ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کے معنی یعنی آدمی یاد رکھے، بات یاد کی ہوتی ہے۔ دیکھیے آج دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہنشاہ بھائی نے کہا کہ مجلس کوئی پڑھ دیجیے آپ باپ بیٹے میں، تو میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میں جنازے میں بھی نہیں جا سکا، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت تھے ہمارے حسن صاحب۔ سب سے بڑی بات درمیان میں عرض کر دوں کہ ایک ایسی شخصیت تھے، ایک تو انہیں کچھ مجھ سے ادھر کچھ زیادہ ہی محبت تھی، روزانہ بیچارے اب کی رمضان میں ایک پوڑیا میں لپیٹ کے لیے سامان، ان کو پتہ نہیں کیسے مجھے کیا پسند ہے۔ ایک بار گھر میں گیا، شوقین آدمی تھے، کھانا وانا بہت شوق سے، فریج کا نہیں کھاتے ہوتے تھے، میں نے کھایا بڑا اچھا کھانا وانا گھر کے اندر، ہمیشہ جب بھی گیا بعد میں میٹھا بھی کھا رہے ہیں، مطلب باذوق آدمی تھے، گھر میں درخت وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھے۔ تو میں گھر میں گیا بھی، میں نے کہا مجھے بیلے کا پھول بہت پسند ہے، بیلے کا پھول جانتے ہیں نا، تو روز ایک چیز روز توڑ کے پڑیا میں لے کے آئے، ورنہ میری عادت یہ ہے کہ میں نیچے ہی بیٹھتا ہوں، کرسی پر نہیں بیٹھتا کھانے، اور اتفاق سے افطار میں زیادہ ان کے ساتھ بیٹھا، تو روز آئے دن کوئی نہ کوئی چیز ایک کاغذ میں لپیٹ کے میرے لیے تھوڑی سی لے کے چلے آتے تھے۔ یہ آج میرے گھر کی تازی خوبانی ہے، بالکل میں نے سیکھا، یہ آج میں پیچ توڑ کے لایا ہوں، یہاں تک ایک دن کچھ نہیں ملا تو ابھی تک میرے جیب میں پڑا ہے، کب آ کے گلاب کا پھول لے کے آ گئے، جانتے تھے کل یہ گلاب کا پھول وہ نہیں جو یہ بڑا خوشبودار ہے بڑا مہنگا والا، انہوں نے نہیں کہا۔ ایک دن تو آخری جو ان کے دو تحفے ہیں کہ ایک عدد بیلے کا پھول لے کے آ گئے، ایک عدد گھر سے میرے لیے، خیال تھا کہ مولانا کو بیلے کا پھول پسند ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے بیچارے مجھے بیلے کا پھول دے رہے ہیں کہ یہ میں آپ کے لے لایا ہوں۔ تو اتنی چیزوں کا خیال اس طریقے سے رکھنا ایک توجہ فرمائی آپ نے۔ اور اس کے بعد دو بات ان کا ذکر کروں، لمبا ذکر نہیں کرتا کسی کے لیے، ان کا حق ہے، اس لیے کہ دیکھیے دین کو سمجھ، جو میں کہتا ہوں کہ ان کی کیا چیز پسند آئی، بہت اسپتال کھولے انہوں نے، بڑے بڑے بہت بڑا کام کیا، $1 ملین کا ایک جگہ بورڈ لگا تھا پورا ان کے کسی کام کا، وہ سمجھ میں بتاتے رہتے تھے اکثر، اور میری حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ چھوٹی سوچ مت سوچیے، بڑا کام کریے وغیرہ وغیرہ۔ مگر سب سے مشکل کام جو ہے، ٹھیک انہوں نے اسپتال کھولے، اسکول کھولے، پورا ایک خدمت خلق، جو فرمائیں گے نا کہ مولا نے کیا بتایا، ذکر اہل بیت بھی ہوتا رہے۔ بھائی جب ایک رکاب میں پیر رکھا اور دوسری رکاب میں پیر رکھنا چاہ رہے ہیں تو ایک عورت آ کے سوال کرتی ہے، کوئی سوال کرتا نہیں تھا، سوال پیچھے سے بڑے بڑے لوگ کرواتے تھے، تو کہا یا علی آپ نے ایک رکعت میں پیر رکھا اور زمین پہ ایک پیر، دوسری رکعت میں پیر رکھنے سے پہلے گھوڑے کے پورا دین سمجھا دیجئے، پورا دین سمجھا دیجئے۔ ایک آیت نہیں کوئی پڑھ سکتا۔ مولا علی نے کوئی دیر نہیں کیا، ادھر اس کے منہ سے سوال نکلا، ادھر مولا نے جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت، بندوں سے محبت، دوسری رکعت میں پیر رکھا، لگام کھینچی، گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ مولا پورا دین سمجھ گیا۔ صلوات ہے دیا محمد علیہ محمد۔ اللہ کے اطاعت اب ہے کیا چیز نہیں ہے، بندوں سے محبت، ہم نے دونوں چیز ان کے اندر پائی۔ کبھی ایک تو اس عالم میں کہ وہ مریض ہو گئے تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے، تو میں نے ان کو خود دیکھا، کبھی یہ نہیں کہتے تھے جا کے شربت وہاں سے اٹھا لاؤ چاہو، خود بیٹا موجود، خود جا کے اٹھا کے لے کے آتے تھے۔ تو جب اس کے بعد تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ خدمت خلق تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نے ان کو در عباس، نارتھ آپ لوگ کہتے ہیں غالباً اس کو، نارتھ میں 2 بجے رات تک، ایک ڈاکٹر کو اتنے مصروف آدمی کیا ضرورت تھی جانی، جس وجہ سے میں تذکرہ کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 2 بجے رات تک ایک بار نہیں، میں ادھر ہی رہتا تھا، 2 سال تک ادھر ہی رہا، 2 بجے رات تک آ کے مجلس، محفل، قصیدہ جو بھی ہو رہا ہے وہ مجلسوں میں بیٹھ کر سنا کرتے تھے، جلوس کے آخر تک بیٹھتے تھے۔ اور کبھی مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 2-3 بجے رات تک کوئی پروگرام ہوتا ہے تو لوگ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، میرا اتنا ساتھ رہا، کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، 2 بج گیا رات کا، آج تک میں نے کبھی ان کو ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ پوائنٹ میں ان کا ہے۔ اچھے جو کوئی مولائی بنے یا نمازی بنے، وہ تو ہاتھ میں تسبیح آئی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہماری کیا بھی اہل سنت معاف کریں، ان کے کیا بھی، تو ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کو میں نے دیکھا بھی 2 بجے ہم آپ بیٹھے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے،
لیکن کبھی نہیں، آرام سے جس طریقے سے بیٹھے رہتے تھے ویسے ہی بیٹھتے تھے. یہ ان کی خصوصیت تھی، خدمت قلب بھی. اور یہ نہیں کہ ہم مصروف ہے ڈاکٹر ہے تو مجھے چھٹی نہیں ہے مجلس میں آنے کی. صلوات بھیجیں محمد علیہ اور کیا ان دو چیزوں کے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور بندوں سے اس کے محبت کرو. اقبال نے کہا نا کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. اب دوسری خصوصیت جس کی بنا پر میں ممبر پہ اتنا تذکرہ کیا، میں دوسری خصوصیت ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ ہو جائیں، پریزیڈنٹ ہو جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں، مسجد کے چودھری بن جائیں، امام باڑے کے جگاڑی بن جائیں، کوئی سب لفظ ممبر کے شان نشان نہیں ہے، لیکن مجھے میسج دینا اس لیے. لیکن سب سے مشکل کام ہے ایک صالح اولاد کو چھوڑ کر جانا. یہ بہت جس کی وجہ سے تذکرہ ہے، اس لیے صالح اولاد کو چھوڑ کر جانا. ان کو میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہتے ہوئے کہ جلدی ہو رہی ہے گھر چلو 12 بج رہا ہے، آج تک نہیں دیکھا. اور اس کے بعد ایسی اولاد آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں بچے ہیں. کل میری طبیعت نہیں تھی اس لیے میں نے مجلس پڑھنا کیا کہ جنازے میں نہیں جا سکا، مجھے افسوس ہوا. لیکن چونکہ حدیث میں یہ ہے کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان میں معاملہ صحیح رکھے گا، اللہ بندوں کے درمیان میں اس کا معاملہ خود ٹھیک کر دے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرے گا، انہی بندوں سے خدا اس کی برائی کروائے گا. توجہ فرمائے. تو ہمیشہ اپنے بچے کو لے کے آئے، دیکھا آپ نے خدمت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنا گریا کہ تقریر بھی نہیں کر پائے ان کے بچے. تو اس دور میں سب سے مشکل کام ہے اپنے اچھی اولاد کو چھوڑ کر دنیا میں جانا. ایک سے ایک خدمت گزاروں کو میں نے دیکھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اچھے نہ ہوتے تو اتنا اولاد پہ اثر نہ ہوتا. توجہ فرمائی آپ نے، جتنا دیکھا ہے جس طریقے سے یہ رو رہے ہیں اور جس طریقے سے یاد کر رہے ہیں. اس لیے کہ قبر میں یہ بھی سوال ہوگا، عقیدے کے بعد جو سوال ہوں گے اس کی فہرست الگ ہے کہ تم اس دنیا میں کیسی اولاد چھوڑ کے آئے ہو. اور خیر جاریہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جو آدمی چھوڑ کے جائے اس دنیا میں اور اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے، اس میں چیزوں کا تذکرہ ہے. تالاب بنوا دے، کنواں بنوا دے، تعلیمی ادارہ بنوا دے. لیکن سب سے بڑی چیزوں میں سے یہ ہے کہ جو آدمی لائق اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو چونکہ اس نے اچھا بنایا تھا اولاد کو، اس لیے جب تک وہ اولاد وہ اچھا کام کرتی رہے گی، اولاد کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اس لیے کہ اس کی تربیت کی بنا پر یہ اچھا کام کر رہے گا. نماز اولاد پڑھے گی، ساتھ میں باپ کو ثواب ملے گا، ماں باپ کو ثواب ملے گا. روزہ لڑکا رکھے گا، ساتھ میں ماں باپ کو ثواب ملے گا. تلاوت لڑکا کرے گا، ساتھ میں ماں باپ کو ثواب ملے گا. کیوں؟ اگر انہوں نے اچھی تربیت نہ کی ہوتی. اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو عذاب کے راستے چھوڑ کے جائیں گے ان تک عذاب بھی پہنچتا رہے گا. ایصال ثواب تو ہوتا ہے، ایصال عذاب نہیں ہوتا، یہ آپ کو پتا ہے. مرنے کے بعد آپ ثواب بھیج سکتے ہیں، گناہ نہیں بھیج سکتے کسی کو. لیکن اگر کوئی خود ایسا انتظام کر کے گیا ہے کہ بچے اس کے گناہ کر رہے ہیں تو وہ صحیح میں گناہ ضرور بنیاد میں ہوتا ہے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد. اس لیے کہ میں اکثر ایک جملہ آپ سے سامنے اپنے مجالس میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر کسی چیز کی آپ ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں کہ وہ کیا چیز ہے، واٹ از، جیسے میں بتا دوں لغت میں مانی، تو آپ اس کو یہ نہ سوچئے کہ دنیا نے کیا معیار بنایا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، جس کے پاس پیسہ بڑا ہو زیادہ اس کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے. بڑا آدمی وہ ہے جو آدمی بڑا ہو، چاہے جیب میں پیسہ نہ ہو. بڑا آدمی ہونا اور ہے اور بڑا پیسے والا ہونا اور ہے. بڑا آدمی، ہاں، جو لوگ سمجھدار ہیں، جو عقل مند ہیں، جو کچھ سود بوجھ رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ارے فلاں آدمی کی بات چھوڑیے، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں. تو کیا مطلب؟ پیسے کی وجہ سے نہیں کہتے. ارے فلاں صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، صاحب اتنے بڑی شخصیت آئے لیکن وہاں بیٹھے پتہ بھی نہیں چلا. یعنی وہ آدمیت کا معیار بناتے ہیں، دولت کا معیار نہیں بناتے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. تو یہ اگر دیکھنا ہے تو شریعت اسلامیہ میں آ کے دیکھو کہ رسول خدا کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے، اصحاب بیٹھے ہیں. میں نے اکثر پڑھا یہ آپ کے سامنے کہ فلاں آدمی بڑا اچھا آدمی ہے. میں نے کہا بڑے اچھے آدمی تھے، ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، یا کوئی اور اس کو بڑا اچھا آدمی ہے. تو اچھے آدمی کی پہلی ڈیفینیشن تو بتائیے. اکثر لوگوں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اچھائی کر دی تو چاہے جتنا برا ہو کہیں بس اچھا ہے. اچھی بات ہے، ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، ہم کیسے برائی کرتے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. ان کا معیار یہ ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ اچھے ہیں تو ہم سے کیا مطلب. چلو بھائی کم سے کم چلو ایک آدمی ایسا بھی مل جاتا ہے.
لیکن خود اس میزان پر اترنا کہ یہ آدمی اچھا ہے کہ خراب، اس کی اسکیل کیا ہوگی، تو وہ اسکیل آپ کو یا قرآن سے لینا چاہیے یا حدیث سے لینا چاہیے. جس کو رسول خدا اچھا کہے وہ نہ اچھا ہوگا، جس کو اللہ اچھا کہے وہ نہ اسکیل ہوگی. آپ کے اچھائی کا کیا معیار ہے؟ تو آئیے ہم سرکار سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے اچھا کسے کہتے ہیں؟ ہو از اچھا. تو پیغمبر کے پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے، اکثر میں آپ کی خدمت میں پڑھا واقعہ، تو کیا موضوع سے مربوط ہے تو پڑھ رہا، سب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں نے کہا ممبر سے کیوں تعریف کی؟ 2 وجہ بیان کرتے ہیں، ایک عقیدے کے بیان کرتے ہیں اور عمل کی. یہ نہیں کہ بڑے نمازی تھے، بڑے نمازی شخص تھے، ہم نے آج تک ان کو نماز پڑھتے تھوڑی دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، بس جماعت میں آئے پڑھ لیا، اس سے ہم سے کیا مطلب. لیکن بچوں کو تو دیکھا، ان کے گھر میں تو گیا، ان کے پوتوں کو تو دیکھا، ان کے بات کرتے تو دیکھا. دوسری ایک صفت ہم نے یہ بھی تھی کہ اکثر مولانا تقی الحیدری صاحب سے بہت ان سے دوستی تھی، ذکر بہت زیادہ. اور وہ مطلب تقی الحیدری صاحب کو مہینے گیا تھا کہ پہلی بار یہاں اشرا پڑھنے کے لیے، ابھی نے ان سے کہا آ گئے، اس کے بعد سے کوئی اپنی بات بیچ میں آ گئی تو کہہ دیا. لیکن وہ عالم کو بھی وہ پرکھ کے مانتے کہ بڑے مہمان نواز تھے. اب آپ کو ہنسی بھی آئے گی لیکن بات حقیقت ہے. ایسے مہمان نواز تھے کہ تقی حیدری صاحب میں ایک عادت یہ تھی کہ وہ کچھ ہمارے علماء 1 منٹ میں سگریٹ سے الگ نہیں ہوتے تھے. 1 منٹ بہت ہے ان کے لیے. اور انہوں نے گھر کے اندر ان کے لیے سگریٹ کے لیے مخصوص مقام بنایا ہوا تھا. صلوات بھیجے محمد علی محمد. اب سنیے، سرکار کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، رسول خدا کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. ارے فلاں آپ کا صحابی بہت اچھا ہے. سنیے ہوئی اچھا، اچھا کون ہے؟ آپ کا فلاں صحابی بہت اچھا ہے. اچھا، پورے لوگ جب مار قصیدے پڑھ چکے اور تعریف کر چکے، سرکار خاموش دیکھتے رہے. اسٹیٹمنٹ دیکھیے گا خاتم النبیین کا. جب سب تعریف کر چکے، جو بھی تعریف کر ان کا معیار رہا ہو، ارے کیا کہنا، بہت نمازیں پڑھتا ہے اور مسجد پابندی سے آتا ہے اور روزہ بہت پابندی سے رکھتا ہے اور تلاوت جو بھی ان کا ہو، وہ تو میں نے اس میں نہیں دیکھا کتاب کے اندر، لیکن یہ دیکھا کہ تعریف کر رہے تھے. جب سب تعریف کر کے تھک گئے تو سرکار نے پوچھا، ایک مرتبہ سوالیہ نشان لگایا، کوئسچن کیا ان سے، یہ بتاؤ کہ جس کی تم تعریف کر رہے، مفہوم پڑھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو یا تم لوگ تعریف کر رہے ہو، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیسا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیسا ہے. دیکھیں یہی سب پوائنٹ ہم جو چھوڑ رہے ہیں نا تو معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. توجہ کیجیے گا کہ اپنے اب سارے جتنے صحابہ تھے ہمیں نہیں معلوم، توجہ کریں، ہمیں نہیں معلوم، سب نے اس کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں معلوم. تو سرکار کا دوسرا اسٹیٹمنٹ سنیے. دوسرا کہنے لے کہ جب تمہیں نہیں معلوم تو یہ بتاؤ کہ پھر کہاں اچھا ہے، کیسا اچھا ہے. یعنی سرکار کی بد سوچیے کہ کلاس کے بچے جسے کہیں گے سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے، کیسا رہا ہوگا. اس کو سرکار اچھا نہیں کہہ رہے، نہیں کہا اچھا. کہا کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ یاد رکھو، ایک ایک لفظ غور کیجیے گا، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اور فیملی کے لیے اچھا ہے. اچھا، فیملی کے لیے اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر انجینئر خالی بنائیے، میں نہیں کہنا بنائیے. اچھے ہونے کا مطلب یہ کہ دیندار بھی ساتھ میں بنائیے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. اب سنیے ایک ایک لفظ سرکار کا. فیملی کے لیے کیسا ہے؟ کہا وہ تو نہیں معلوم. کہا پھر کیا اچھا ہے؟ اور پھر آپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھو، یاد رکھو، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے. اور چونکہ میں تمہارا نبی ہوں اس لیے میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں. صلوات بھیجیں محمد علی. میں اپنے عیال کے تم میں سب سے اچھا ہوں. تو معلوم اچھا ہونے کا معیار یہ ہے کہ یہ ان میں خصوصیت میں نے ان کے بچے پورے خاندان کو جو بھی دیکھا کہ اپنے اہل و عیال کو اس طریقے سے محبت چھوڑ کے جانا. کہاں جس ایج میں وہ دنیا سے گئے ہیں، عام طور سے کہتے ہیں بھائی یہ ایج ہوتی ہے، لیکن اس ایج کے اندر بچے اتنا نہیں ہوتے ہوئے ہر جگہ میں نے دیکھا. اور جو کیا آپ نے، یا تو ان کے دوست کے لیے دیکھا میں نے، منور صاحب کے لیے، کہ شاگرد ایسا رو رہے تھے کہ بیٹے باپ کو نہیں روتے، یہ تو تھا. تو میں نے کہا کچھ بھی منور صاحب نہیں کہ ان کا ایک ایسا ٹیچر تھا کہ جس کو لوگ رو رہے. یا ان کے بچوں کو دیکھا آپ نے کہ تقریر بھی نہیں کر سکے. تو معلوم ہوا آج کل جس چیز سے ہم غفلت برتتے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے ہم بے پرواہ ہیں. اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے لیے یہ کیا ہوتا ہے، ایک لفظ بڑا خطرناک ہے.
وہ کیا ہے؟ یہ تو ہو ہی جائے گا، بس یہ لفظ یاد رکھیے گا. ارے ٹھیک ہے کماؤ، جا کے جتنا پیسہ کماؤ، بچے تو ٹھیک ہو ہی جائیں گے. یہ ہو ہی جائے گا نہیں ہوتا ہے. یہ سب سے مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے، سب سے مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے. اور تو ایک اور صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. تو معلوم ہوا کہ نیک اولاد وہ ہے جو انسان کے لیے زندگی میں بھی زینت ہو اور مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا ذریعہ ہو. اسی لیے پڑھو کہ ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے، ولی والدیا، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمومنین، اور مومنین کو. پھر ایک نکتہ غور کیجیے عقل سے یہاں کے اوپر کہ مومنین کا ذکر بعد میں ہے، والدین کا ذکر پہلے ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو اپنے والدین کا نہیں ہوگا وہ مومنین کا کیا ہوگا. صلوات بھیج دیں آپ محمد علی محمد پر. ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمومنین یوم، اس میں تو شفاعت کی بو آتی ہے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا قیام کیا جائے. ایک اور صلوات بھیج دیں آپ محمد علی محمد پر. جانے مرام یہ ماں باپ، یعنی میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے آدمی الیکشن میں کھڑا ہو کے امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے، پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، انڈیا کا صدر بن جائے، پرائم منسٹر. یہ سب آسان ہے، دنیا میں سب ہوتا رہتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن اس دور میں بہترین ماں باپ بننا کوئی آسان کام نہیں. یہ جس کو اب ہو جائے گا نہیں ہے. آپ کو خود جب ماں باپ، دیکھیں میں جملہ اور کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو بچے ہمارے ادھر ادھر محبت کر لیتے ہیں نا، دیکھیں انسان کچھ بھی ہو جائے لیکن اندر سے اس کے آخری گہرائی سے ایک آواز آتی رہتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کے بغیر جی سکتا ہے، محبت کے بغیر نہیں جی سکتا. وہ چاہتا ہے کچھ لوگوں سے محبت کرے، کچھ لوگ اس سے محبت کرے. اسی لیے غالباً خداوند عالم نے رشتہ رکھا ہے، ورنہ انسان پیدا ہوتا اپنے کام میں لگ جاتا. کہا نہیں یہ میں نے رشتے بنائے، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، اس کے بعد غیر سے بات ہے دوستی کا رشتہ، پھر غیر کا پڑوسی کا رشتہ. کئی سب رشتے بنائے ہیں، پڑوسی کا حق بیان کے کیوں رکھا؟ کہ یہ رشتے جو ہیں محبت کی بنیاد پر رشتے قائم ہوتے ہیں، رشتے کی بنیاد پر محبت قائم ہوتی ہے. صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. میں بالکل خوش ملز پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن یہ چیزیں چونکہ میں اسی پر ہمیشہ زور دیتا رہتا ہوں کہ پہلے اپنے اہل و عیال کو بناؤ. آپ نے حدیث کیسا سنی، اس کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ حدیث کہا کہ اس کی جان ایک فقرہ ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک فیملی بتائی جا رہی ہے کہ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. اگر دیکھنا ہے کہ ایک باپ کی بیٹی کیسے ہو تو فاطمہ کو دیکھو. اگر دیکھنا ہو ایک شوہر کے لیے بیوی کیسے ہو تو فاطمہ کو دیکھو. اگر دیکھنا ہو بچوں کو کیسے پرورش کی جائے تو فاطمہ کو دیکھو. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد. جو کیا اس کے بعد اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اسلام میں ہے کیا؟ یہ اسلام میں ہے کہ باپ کی عزت کرو. وہی میں نے کہا کہ ہماری سوچوں کا جو دائرہ ہے نا وہ دولت کی محبت میں بڑا چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. جس طریقے سے موت، کیا موت شیعہ کو آتی ہے؟ اہل سنت کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے؟ نہیں، موت کس کے لیے ہے؟ کہا موت سب کے لیے ہے. زندہ ہے جو وہ موت کی ایذا بھی سہے گا. تو موت کس کے لیے ہے؟ کہا سب کے لیے. کوئی مذہب کی ملکیت نہیں ہے، کسی قوم کی ملکیت نہیں ہے. اسی کے ساتھ ایک جملہ اور اپنے انداز کا کہہ دوں، موت کا خوف ہر ایک کے لیے ہے. کون ہے جو موت سے نہیں ڈرتا؟ تو آدمی موت. اچھا پھر زندگی کا یہ بھی خدا نے سب کے لیے رکھی ہے. کوئی نہیں، کوئی جو شیعہ ہے اس کے لیے ہے، اہل سنت کے لیے ہے، ہندو کے لیے، عیسائی کے لیے. کہا موت بھی سب کے لیے، موت کا خوف بھی سب کے لیے، زندگی بھی سب کے لیے. جب سب کے لیے ہے تو بات بھی ایسی کرو کم سے کم کہ جو سب کے لیے ہو. دیکھیں میں اہل سنت بھائی آئے ہیں، ان سے میں کہہ دوں جب مجلس ہوتی ہے تو مجھ سے کہا جاتا ہے ذرا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ اہل سنت بھی آ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، کیا ذرا خیال رکھیے گا تقریر میں کہ اہل سنت بھی تشریف لا رہے ہیں. تو میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اسے معذرت، میں کیا کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم شیعہ جو ہیں وہ اکیلے بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں اور ان سے کہنا آپ کی کہ اہل سنت آ رہے ہیں، ذرا عقل کی بات کریں. یا تو اس کا الٹا ہے، دو ہی بات تو ہے لاجک کے اعتبار سے کہ بھئی ہم بڑی عقل مندی کی بات کرتے ہیں، آج اہل سنت آ رہے ہیں، بیوقوفی کی بات کیجیے گا.
सलवात भेज दिया मोहम्मद आले मोहम्मद। तो मैंने कहा ऐसी बात ही ना करो, बात वो जो तमाम इंसान जिस पर मुत्तफिक हो। इसलिए माफ कीजिएगा, ईरान की एक आवाज है कि क्या कहते हैं वो, क्या कि इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन। अरे सुना, मैं नहीं मानता इसको, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं होना चाहिए, बल्कि इत्तिहाद बैनुल इंसानियत होना चाहिए। हर इंसान एक दूसरे से मिलकर रहे, इसलिए कि इस्लाम दीन फितरत, तवज्जो कीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं, इस्लाम दीन फितरत है, हर इंसान का ज़मीर कबूल करता है। जब जिंदगी ऐसी है तो याद रखिए, मैंने क्या क्या, जिंदगी हर आदमी के पास है बगैर शर्त मजहब, मौत हर एक के लिए है बगैर शर्त मजहब, ठीक है। इसी तरीके से माँ बाप, देखिए इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। एक छोटी रहती तो आप भी वालमार्ट में यहाँ वहां जाते हैं, बाजार में क्या देखते हैं, उसी गाड़ी में बच्चे को जैसे ईसाई लेके आता है, यहूदी लेके आता है, वैसे से ये भी तो एक इंटरनेशनल चीज है। तो जो क्या आपने, यानी मोहब्बत के बगैर आदमी नहीं जी सकता। मोहब्बत ही आदमी में कनेक्शन होती है, मोहब्बत ही असर पैदा करती है। आपके सामने एक बार टीवी खुला हुआ है, आप बैठे आप देख रहे हैं, अरे फला जगह तूफान आया, तो वहां पर लंदन में तूफान आया, ओहो 1000 आदमी मर गए। आपने पढ़ा, टीवी का रिमोट दबाया, आगे बढ़ गए। देखिए मोहब्बत का रिश्ता क्या होता है, मोहब्बत का असर। टीवी आज बता, आपने देखा, टीवी दबाया, टीवी देख रहे थे, कल एक मतलब, अरे वो आपको पता है आपको कि वो इसी वक्त अभी न्यूयॉर्क के अंदर बड़े हालात खराब हैं, आपने टीवी का रिमोट आगे बढ़ा दिया। तो जो फरमाई क्या नहीं है, एक बार आपने देखा, अरे ये क्या हो गया, कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा तूफान आया, ओहो आधा लॉस एंजलिस मुतासिर हो गया। अब आप रुके हैं वहां, क्यों रुके हैं, वहां बेटा रहता है। अब इतने तूफान देखे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से टीवी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जहां बेटा रहता था, अब जल्दी टेलीफोन करो भाई, जरा पता लगाओ, बीवी से कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, कहा वो रहता था जिससे मोहब्बत। सलावत दे दे मोहम्मद अली मोहम्मद। तो जब आदमी मोहब्बत करता है तो उसका असर अलग होता है। इसलिए बस आखिरी बात का, उसके बाद आगे बात आई, बहुत देर हो गई, मैंने ठीक है खुश मल्ली से, लेकिन बात पहुंच गया, इसको उस पर जोर दीजिए। और फिर तवज्जो कर रहा हूँ, अहले सुन्नत और शिया कोई भी हो, सबके, पूरी दुनिया से ये बात कहूंगा, चाहे मंदिर में जाने वाला हूं, कि आप सबसे ज्यादा जोर दीजिए संडे स्कूल पर अपने, क्या भी, इसलिए कि अगर मुआशरा बनेगा तो जब तक आपकी मस्जिद में, चाहे सुन्नत की मस्जिद हो, चाहे हमारे हिंदुओं का मंदिर हो, और चाहे चर्च हो, अगर ये चीजें पैदा हो सकती हैं कि बच्चे बाप का कैसे एहतराम करें, बाप अपने बच्चों को कैसे पाले, भाई बाप अपनी बेटी को कैसे इफ्फत के साथ परवान चढ़ाए, भाई भाई का हक कैसे अदा करे, तो अगर आप कर सकते हैं तो अपने मजहबी सेंटर से कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। सलावत भेजिए मोहम्मद अली। और आगे बढ़ता हूँ, जब मौत है तो ये भी इंटरनेशनल है, ये भी हर मजहब में है, कि जब कोई मर जाए तो कोई आदमी उसे ले जाके गार्बेज नहीं करता, कि फला आदमी मर गया, सुबह ट्रक आएगा गार्बेज कर दिया जाए, ये नहीं करता आदमी। हर मजहब में कोई ना कोई मौत के बाद ठिकाने लगाने का तरीका समझ लीजिए आप, जल्दी है तो वैसे मेंबर से नहीं इस्तेमाल करता, उसका कोई ना कोई रस्म का अंदाज जरूर है, चाहे वो जलाए, चाहे वो दफन करे, चाहे जो चाहे करे, कि भाई मैयत को हमारे साथ कल तक था, हमारे मोहब्बत के मुआशरे में था, इसलिए इसे सलीके से, और इसमें अगर सबसे ज्यादा सलीका सिखाया गया है तो इस्लाम में सिखाया गया है। थोड़ा सा फर्क है, हमारे मुसलमानों में ज्यादा फर्क नहीं है मौत के बाद के उसमें, और ये भी नहीं है, हनफियों का अपना अंदाज है, मालिकी का अपना अंदाज है, थोड़े थोड़े फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी जगह गुस्ल दिया जाता है, सबके नजदीक दफन किया जाता है, मुत्तफक अलैह बात है। लेकिन क्या कहा गया, कहा नहीं उसको मुर्दा समझ के मत डील करो, अब जब उससे तुम लेके जाओ तो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो मुर्दे को, इसलिए कि अगर ज्यादा हिलता है तो रूह को तकलीफ होती है। इसका मतलब कि आपको जो जिस्म दिखाई दे रहा है वो मुर्दा है, लेकिन रूह जिंदा है, रूह जिंदा है, और उसको हर चीज का एहसास हो रहा है, क्योंकि रूह जो होती है बड़ी सेंसिटिव होती है। वो कैसे होती है उसकी मिसाल दे दूं आपके सामने, बहुत हसास होती है रूह। आप यहाँ बैठे हुए, एकदम कोई यहाँ एक साहबा ही है, यहाँ आके बैठ गए, आप पे कोई असर नहीं पड़ा, वही बात अखबार वाली, एक साहबा और आके बैठ गए, कोई असर नहीं पड़ा। एकदम से मालूम हुआ कि आपका बेटा था, कहीं गया हुआ था, दुबई वगैरह नौकरी करता था कहीं और, कहने अभी आया था, 1 हफ्ता रह के अभी गया है, और जाने के बाद अभी वो 6 महीने के बाद आएगा, 3 दिन पहले गया था, और वो एकदम से यहाँ आके बैठ गया।
3 दिन पहले गए मौलाना, वो भी आता, हसन साहब से बहुत दोस्ती थी, उनके बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं और वो बड़ा अच्छा लड़का था, लेकिन क्या बताएं वो 1 महीना भी रहा और उसकी जॉब थी और वो 6 महीने के लिए फिर यहाँ से चला गया है, कहीं भी चला गया है, लंदन, इंग्लैंड, यहाँ वहाँ जर्मनी कहीं चला गया, वहाँ चला गया। अच्छा, अरे वहाँ बच्चा चला गया और वही बच्चा एकदम आके 3 दिन देखा यहाँ बैठ गया। अब आपको चैन नहीं मिलेगा, अब चैन नहीं मिलेगा, घबरा जाएंगे, क्या हो गया, नौकरी छूट गई, क्या हो गया, किस वजह। जब तक आप मजलिस सुनेंगे बेचैन रहेंगे। क्यों बेचैन रहेंगे? कि मोहब्बत का रिश्ता है उससे आपका। इसीलिए दुनिया से आदमी जाता है। जो एक बात और आपको फिक़ही फ़लसफ़े की अर्ज़ कर दूँ कि तमाम मज़हब में है कि अगर शौहर मर जाए तो औरत क्या करती है? इद्दा रखती है ना। बहुत, मैं पूरी तकरीर को इस वक्त एक लफ्ज़ में समेट रहा हूँ, क्योंकि औरत क्या करती है? शौहर मर जाए तो इद्दा रखे। अब 4 महीना रखे, 5 महीना रखे, जितना रखे शरीयत ने कहा। ये इद्दा क्यों होता है? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, अरे जब 90 साल की औरत है, 80 साल की है, मियाँ उसका 90 साल का मरा तो उसे इद्दा रखने की क्या ज़रूरत है? ये क्या चीज़ है? ये लफ्ज़ नहीं है, ये इंसान पर होने की बात है। जो आदमी ज़हीन होगा, जो मुफक्किर होगा, जो अक्ल रखता होगा, जो जीनियस होगा और जो सही फिक्र रखेगा, वो रो देगा इसके ऊपर। रोने का अंदाज भी अलग अलग हर आदमी का होता है। बेवकूफ़ के रोने का अंदाज अलग होता है, अक्लमंदों का अलग होता है। वो रो देगा इसके ऊपर। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी सोच जो है वो मादा परस्त हो चुकी है, कि जब उसके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है, किसी काबिल नहीं है, और शौहर उसका 100 साल का मरा और वो खुद 90-80 साल की थी, तो इद्दे की क्या 4 महीना क्यों बैठे? ये इद्दा जो है वो मेटेरियलिस्टिक पॉइंट की बिना के ऊपर नहीं होता, ये रूहानी पॉइंट पर होता है। मतलब ये है कि ये उसका ऑनर है कि शौहर जैसी चीज जब उसने खोया तो कम से कम इतने दिन तक अलग बैठ के उसका गम मनाए। इसका ताल्लुक अखलाक और मोरल से है, न कि इसका ताल्लुक मादियत से। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। हमारी बात, हम मादी चीज पर सोचने के आदी हो गए, मादियत पे नहीं सोच रहा था। कि आप जब कोई दुनिया से गया का जनाजा आहिस्ता उठाओ, आप का उसको कफन, ये तमाम मुसलमानों में हदीस है, मैं जो बात पढ़ता हूँ, क्योंकि इंसान के तमाम जहाँ या तमाम फिरकों में कि कफन अच्छे से अच्छा रखो, चाहे हनफी हो, चाहे शाफी हो, चाहे कोई हो, कफन अच्छे से अच्छे कपड़े का रखो। ये नहीं कि बर्बाद हो जाएगा, नहीं। ये लफ्ज जो है हदीसों के अंदर कि कीमती से कीमती कफन दो। का कीमती क्यों दो? का कीमती इसलिए कि रोज़े महशर उसी कफन को पहनकर जब लोग आएंगे तो फख्र करेंगे। तो अब सोचो कि जो अल्लाह कफन को बाकी रख सकता है, तो अगर आदमी को बाकी रखे तो उसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। सलवात भेजिए मोहम्मद अली। मैंने आपका नमाज पढ़ो। अब ये क्या मतलब भैया? नमाज पढ़ते चले आए, अल्लाह की नमाज, क्या मुर्दे की नमाज? कहाँ? अब जब रुखसत करो तो उसे नमाज पढ़ के रुखसत करो। बस खत्म कर रहा हूँ, 15 मिनट नमाज को बाकी उस घड़ी के लिहाज से, या 16 मिनट। अब उसे नमाज पढ़ के दफन करो, है ना। और खाली है ना, अहले सुन्नत का फर्क इतना है कि अहले सुन्नत में 4 तकबीरें होती हैं, पता नहीं, हमारे क्या 5 तकबीर होती है, बस इतना फर्क है। दुआ दरमियान के अंदर ये है कि दुआएं पढ़ ली जाती हैं, दुआएं सबकी अपने अंदाज की होती हैं, लेकिन वहाँ उनके आप क्या 4 तकबीर जनाजे पर, हमारे क्या 5 है। दुआएं 4 हैं, लेकिन 5वीं तकबीर भी उसका पार्ट है, नहीं पढ़ेंगे तो नमाज गलत हो जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त भी आके कहो का गम है, मोहब्बत करो, गम करो, लेकिन ये भी कहते रहो अल्लाह अकबर। हमारे क्या जो मैं मुँह से पढ़ रहा हूँ, जब आओ तो आने के बाद पहले अपने अकीदे की गवाही दो, अल्लाह अकबर। तुमने अल्लाह अकबर का जनाजे के ऊपर क्या अपने अकीदे की गवाही दो। तुम्हारा अकीदा क्या है पहले ये तो मालूम हो जाए, मुसलमान हो क्या नहीं हो। तो पहली तकबीर के बाद कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, यानी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा बैन यदै साअह। बस पहले अपने अल्लाह के और नबूवत की गवाही दो, ये मालूम हो जाए पढ़ने वालों को, पूरी दुनिया को, कि तुम मोमिन हो। का दूसरी, ये भी 73 फिरकों के अंदर है, का दूसरी एक तकबीर फिर कहो दूसरी वाली, का उसके बाद क्या कहोगे, का उसके बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलावत भेजो। जानते हैं दूसरी तकबीर की अल्लाहुम्मा सल्ली अला जुमे शुहदा वसित, लंबी बात, खाली सलावत भी एक मरतबा पढ़ लेना काफी है नमाज मय्यत में। खाली हमारे यहाँ अगर मुख्तसर है तब, मतलब लंबी सलावत है अला इब्राहिम व आले इब्राहिम वसल्ले जमी अंबिया वल मुस्लिम वशुहदा, का दूसरी में सलावत भेजो ताकि मालूम हो जाए कि उनकी आल से भी रब्त रखते हो।
अब हो गए। देखिए फिर वही बात आ गई जहां से मैंने बात शुरू की थी। अभी तक अल्लाह का हक था, अब जरा मोमिन की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। कहा जब तीसरी तकबीर कह लो तो कहो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात अल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबे बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार मोमिनीन और मोमिनात को बख्श दे, मुसलमानों को बख्श दे, पर सब पे मग़फ़िरत फरमा। जब सबके लिए दुआ कर चुके, अपना अकीदा बता चुके, तौहीद का अकीदा, नबूवत का अकीदा, सलवात का अकीदा, आले मोहम्मद का अकीदा, उसके बाद फिर मोमिन के लिए दुआ करो। समझो क्या कि जब तीनों चीजें आ गई कि अब चौथी तकबीर कहने के बाद अब मैयत के लिए दुआ करो, अब मैयत के लिए दुआ करो। अब देखिए जुमला कहने जा रहा हूं आपके सामने। अजीब बात है कि दुनिया में जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका जेंडर बदल जाता है। जब कोई मर गया तो क्या कहेंगे आप? जनाजा उठा लो। औरत का जनाजा हो, मर्द का जनाजा हो, क्या कहेंगे? जनाजा रखा है। मैयत औरत की और मर्द की मैयत रखी है, अब मुअन्नस मुज़क्कर नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो जो क्या आपने अब क्या वो मैयत? हमारे क्या नहीं है, हमारे क्या औरत है तो जब मुखातब करो तो फीमेल का सेगा इस्तेमाल करो मुर्दे को, और जब मर्द हो तो उसमें मेल का सेगा इस्तेमाल करो। यानी उसे जनाजा समझ के मत मुखातिब करो, उसे जिंदा समझ के मुखातिब करो। सलवात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बात वाज़ेह हो रही है। कोई बात नहीं, मैं तारीफ के अंदाज के मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अब्बास जाफरी साहब जब गर्दन हिला देते तो मैं समझ जाता हूँ कि आप बात कायदे की जा रही है। सलवात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो उसके बाद हमारी यही है कि फिर 11वें इमाम अली साहब ने फरमाया अब तुम 5वीं तकबीर कह दो अल्लाहु अकबर, और उसके बाद से खत्म। और मुस्तहब ये है कि उसके बाद एक हाथ उठा के कहो रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार दुनिया में भी हसना आयत फरमा, आखिरत में भी हसना आयत फरमा। अब ये हमारे शियों की बात मैं बयान कर रहा हूँ कि हमारी क्या ये है कि हसना से मुराद, मैंने आपकी किताबें इतनी नहीं देखी है तो कोई गलत बात भी नहीं है। हमारी क्या ये है कि हसना से मुराद ये है कि दुनिया में भी अली की मोहब्बत में लोग उठे और मरने के बाद भी अली की मोहब्बत में मशहूर किया जाए। हमारी क्या हसना से मुराद मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है। सलवात भेज दे मोहम्मद आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ताकि आप समझे कि उसके बाद हमारी क्या एक होती है दुआए अदीला। दुआए अदीला का मतलब क्या है? उसमें एक खास आयत है, याद रखिएगा, जहां से वो शुरू होती है। इसीलिए मैं बार बार नमाज पढ़ाता हूं तो क्यों कहता हूं कि आपको बोलने का राइट नहीं है कि जिधर आप जा रहे हैं वो रास्ते पर नहीं जाने दूंगा मैं आपको कि पढ़ ली नमाज हो गया पढ़ ले। अगर आदमी जब तक अक्ल से समझ कर नहीं मानेगा तो क्या करेगा? तस्बीह पढ़ता रहेगा। अब सुनिए जहां से शुरू किया था वही खत्म करूं। मैंने कहा बात की थी जिक्र की, याद आई? याद आई? कोई बात नहीं, जरा सा आगे बढ़ जाता, बढ़ेगा नहीं वैसे, लेकिन ये है कि आपका तबरुक नहीं हो पाएगा। नमाज पढ़े होगी और तबरुक बाद में होगा। हमको भी देर में बिठाए तो मैं क्या करूं? सलवात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो आदमी इसी अक्ल और शऊर के साथ, अल्लाह ने उसे अक्ल दिया है। अब क्या जिक्र के साथ क्या अल्लाह का जिक्र करो? भैया जिक्र क्या चीज है? अल्लाह का जिक्र जरा बताइएगा तो। इन्होंने मरसिया पढ़ा, ये अल्लाह का जिक्र था दिशान भाई ने। मैं मल्लिस पढ़ रहा हूं, ये अल्लाह का जिक्र है? नो नो नो, सब पे नो लगाइए, सब नो। मैं मल्लिस पढ़ रहा हूं, अल्लाह का जिक्र है? नो। हो सकता है बाद में ना हो, अल्लाह का जिक्र है, कहा नो। वो क्या है एक अलग बात है। अल्लाह का जिक्र क्या चीज है? फला साहब बहुत एक साथ तस्बीह लिए बैठे हो, अल्लाह तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है? कोई अल्लाह का जिक्र है क्या? कहले कुल अल्लाह का सूरा पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहले मैं आप तस्बीह क्यों लिए हैं? ये सब चीजें आजकल अच्छे लोग भी करते हैं, मक्कारों का पर्दा भी है। हाँ तवज्जो कीजिएगा। हाँ ये सब इसलिए मैं जुमला समेट के करोड़ों बातें कहता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। आजकल हर बुराई करने के बुराई इसलिए फैल रही है कि हर बुराई पर साइन बोर्ड अच्छाई का लगा है और वेयर हाउस में खाली बुराइयां भरी हुई है। बस एक लफ्ज के अंदर बात तमाम है। या साइन बोर्ड अच्छाई का लगा हुआ है, वेयर हाउस के अंदर खाली गुनाह भरे हुए हैं। उसकी वजह क्या है? चूंकि एक हदीस पढ़ रहा हूं, सरकार की बड़ी मोतबर हदीस है, तमाम सुन्नी शिया दोनों के अंदर है। वो चीज बहुत राज हो गई है। ये मौजू से अलग है, माफी चाहता हूं, फिर मौजू पे आ जाऊंगा। वो क्या चीज है? कहा सरकार फरमाते हैं जिसको झूठ बोलने की आदत पड़ गई उसको गुनाहों के कमरे की कुंजी मिल गई। उसको गुनाहों के कमरे की कुंजी मिल गई। और हमारे माशरे के अंदर झूठ कितना राज है, उधर जाना नहीं चाहता, वो मौजू नहीं। अब जिक्र क्या है? फिर जिक्र क्या है? कहेंगे साहब
آپ तस्बीह लिए रहते हैं, क्या बात है? कहले मैं दिन भर में 1000 मरतबा सलवात पढ़ता हूँ। मामला आबिद भाई घर गए, जाने के बाद कह रहे अरे साहब क्या कहना मौलाना फारूक अली साहब का, वो तो 1000 सलवात रोज पढ़ते हैं, 1000 कुल अल्लाह रोज पढ़ते हैं, ये अल्लाह का जिक्र है? नहीं, अल्लाह जिक्र माने याद, यानी जबान ना खोले और जिक्र हो जाए, वो भी जिक्र है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। नहीं बातबाजी नहीं, बातबाजी करो। मालूम हुआ कि हाथ में तस्बीह है, यहाँ से बाहर निकले, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, खुदा महफूज रखे, यहाँ से बाहर निकले, हाथ में तस्बीह है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन, अल्लाह का जिक्र है। ना महरम सामने है, देख रहे हैं लज्जत लेके, और उसके बाद कुल अल्लाह पढ़े जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र होगा? ना महरम को देखे जा रहे हैं, तस्बीह कुल अल्लाह पढ़े जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र होगा? नहीं होगा ना। दुकान के पे बैठे हुए हैं, तस्बीह पढ़े चले जा रहे हैं, दुकान के ऊपर तस्बीह चल रही है, हराम माल बेचे चले जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र होगा? नहीं होगा ना। फिर अल्लाह का जिक्र क्या है? कहले कुछ नहीं, क्या एक आदमी यहाँ से निकला, सामने देखा ना महरम बच्चियां जा रही हैं, हमारी बच्चियों, उसके बाद उसने मुंह फेरा और आ गया सेंटर के अंदर कि वो निकल जाए, तब अल्लाह का जिक्र हो गया, चंद सेकंड में बहुत सवाब मिल गया। अहकाम इलाही को याद करने का नाम अल्लाह का जिक्र है, सिर्फ जबान से सूरह पढ़ लेने का नाम अल्लाह का जिक्र नहीं। सलवात भेजे मोहम्मद अली जाने के नाम। अब जब इंसान का मौत, जब कोई आदमी चला जाए, कब्र में नमाज हो गई, कफन हो गया, उसे पानी डाला गया, एक मखसूस अलग तफसील का मौका नहीं है। अब उसके बाद क्या अब लोग कहते हैं सुयम 40वां क्या है, ये भी सुन लीजिए, आपके पता रहे। का सुयम का मतलब ये है कि कम से कम, चाहे तुम्हारा दिल पत्थर क्यों ना हो, का कम से कम एक आदमी का गम 3 दिन जरूर मनाओ, और मोहब्बत है तो 40 दिन मनाओ, और 40 दिन से ज्यादा मोहब्बत है तो 1 साल मनाओ, फिर 1 साल के बाद फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद का गम याद करो। उससे ज्यादा किसी का ठीक है, खुदा न अल्लाह मौला सबको सलामत रखे, औलाद है, ये है, वो है, एक अलग उसकी कैफियत अलग है, लेकिन 1 साल के बाद कहा नहीं। इसलिए कि अब जो कह रहे थे चौथी तकबीर में क्या है? चौथी तकबीर में एक अजीब गरीब फिक्रा है नमाज जनाजा में, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक, ये तेरा बंदा है, वब्नु अब्दिक, तेरे बंदे का बेटा है, वब्नु अमतिक, तेरी कनीज का बेटा है, तेरी खिदमत है ना, नज़ला बेका, तेरा मेहमान बन के आया, मफ़हूम बयान कर, नज़ला बेका वंता खिर तो बेहतरीन मेहमान नवाज है, वंता खिर उसके बाद तुम अपने हुस्ने ज़न का ऐलान करो, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, परवरदिगार इसके बारे में हम अलावा खैर और भलाई के कुछ नहीं जानते, व अंत आलम बिही मिन्ना, और उसके अलावा जो कुछ तुम मुझसे बेहतर जानता है। और कहा उसके बाद जुमला क्या है? वग़फ़िर ला, उसको बख्श दे। तुम यानी हम मुर्दे को ये कह सकते हैं कि बख्श दे और बख्शिश हो सकती है, और सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद शफात नहीं करा सकते? सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर वजअलहु इन्नका फी आला इल्लियीन, और इसको तू बेहतरीन मोमिनों की जगह में जगह दे। उसके बाद जो जुमला मुझे कहना था, क्योंकि इन्होंने कहा था माँ बाप के लिए पढ़िए, तो इनके बच्चों के लिए मैसेज हो जाए कि वक़्फ़िर से बढ़ते वख़्लुफ़ अला अहलिही फिल गाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, या उसके बाद अल्लाहु अकबर, या हमारी क्या नमाज़ जनाजा मुस्तहब खत्म होती है। तो जो किया आपने क्या मतलब कि वख़्लुफ़ अला अहलिहा फिल गाबिरीन, जो इसके अहलो अयाल हैं इनके लिए तू इस दुनिया से जाने वाले का खलीफा बन जा, यानी नायब बन जा। नायब क्या मतलब कि जब इसकी याद आए तो ये तुझे याद करे, जब इसकी याद आ जाए तो कुरान पढ़ के तुझे बख्शे, जब इसकी याद आ जाए तो मजलिस करा के तुझे बख्शे, जब इसकी याद आए तो सदका करा के दे के तुझे बख्शे, जब इसकी याद आ जाए तो दूसरा कार्य खैर के तुझे बख्शे। यानी मतलब ये कि तू इनका नायब बन जा का मतलब ये है कि तेरी याद इसके दिल को संभाल दे। अब औलाद का सबसे पहला, मैं तो अपने घर में जो कहता हूँ, अगर शब जुमा, आज शब जुमा भी है इत्तेफाक से, अगर शब जुमा मुझसे कोई होता है ज़्यादा बारी घर जाऊंगा, ठीक है बातें होती हैं हम भी करते हैं, लेकिन सब छोड़ के बात हो रही है, तिलावत नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, मजलिस नहीं हो रही है, साले सवाब नहीं। हमने कहा भाई हदीस में ये है कि शब जुमा माँ बाप की रूहें दरवाजे पर आके भीख के तरीके से सवाब मांगती हैं कि मुझको न भूलो, आज शब जुमा है, यौम मुज़ाफ़ है, यानी आज चीज़ को ज़्यादा सब आके तुम यहाँ से मुझको कुछ दो ताकि हम दरवाजे से लेके जाए। और अगर वो खाली हाथ घर से वापस जाती हैं तो औलाद को बद्दुआ देती हुई जाती है। बद्दुआ का मतलब है कि जिसने मुझे कुछ नहीं किया, नाराज होके, तो अल्लाह भी नाराज होता है।
اور اگر آئیں اور ان کو دروازے کے اوپر کھڑی ہیں یا گھر کے اندر مانگ رہی ہیں، آپ نے تلاوت کیا ثواب دے دیا، سورہ پڑھا ثواب دے دیا، مجلس کرائے ثواب دے دیا، کسی کو کھانا بھیج ثواب دے دیا، تو اس کو لے کے پھر وہ خوشی خوشی وہاں کے اوپر پہنچتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے پروردگار جیسے اس نے میرا خیال رکھا اسی طریقے سے تو ان کا خیال رکھنا. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. اور آج کل تو یاد ایسی ہے، ختم ہوئی مجلس، اب تو یاد ایسی ہے ہماری. کیا تو یہ ہے کہ بھئی دیکھیے، میں اپنا عقیدہ نہیں، اس مسلمانوں کی کتابوں کے اندر بھی ہے بہت سی کہ بھئی میں کہتا ہوں کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا. ہماری کیا مولا علی کی معتبر حدیث ہے کہ ہم تمہاری مدد کرنے آئیں گے، جب دم نکلے گا تب تمہاری مدد کریں گے، جب تم قبر میں جاؤ گے تب تمہاری مدد کریں گے، جب صراط سے گزرو گے تب تمہاری مدد کریں گے، سوال و جواب ہوگا تب تمہاری مدد کریں گے، اگر تمہارے اعمال جہنم کی طرف لے جائیں گے تمہاری شفاعت کرائیں گے، جنت میں جاؤ گے تو داخل کرنے کے لیے آئیں گے. اب یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، اس میں نہ کسی کو برا ماننے کی بات ہے. اگر برا لگی ہو تو آپ مجھ سے بعد میں سوال کر سکتے ہیں. تو ایزان گرامی دوستان عزیز، بس تقریر اختتام کی منزلوں پر ہے. جب ہمارے کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے ذکر تو اب غور کیجئے کہ اگر وہی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم کو پیسے کی اور مادیت کی محبت نے دماغ چھوٹا کر دیا ہے. دیکھیے مصائب کی طرف آ رہا ہوں اس واقعے کے بعد. چوتھے امام ساتویں امام صاحب کا ایک آدمی آیا کہ میں خدا کو کیسے مانے، خدا کو کیسے مانے. تو آپ نے کہا تو نے کبھی کشتی میں سفر کیا تھا؟ کہاں سفر کیا تھا؟ کبھی طوفان آیا تھا کشتی میں؟ کہاں طوفان آتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں نا. تو کہا جب طوفان آیا اور تیری کشتی جو تھی وہ بالکل موت کے منہ میں پہنچ گئی تھی، تو یہ بتا کہ جب موت کے منہ میں تو پہنچ رہا تھا کہ اب موت ہی آ جائے گی، کشتی ٹوٹ گئی، تو پھر تو نے اپنے یہ سوچا تھا، ایک خیال آیا تھا کہ میں بچ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ایک خیال آیا تھا کہ بچ سکتا ہوں، تبھی تو بچ بھی گیا. تو کہا یہ بتا کہ جب سارے سسٹم ختم ہو گئے تھے تو نے بچنے کی کیوں سوچا؟ جب سارے سسٹم موت کے مہیا ہو گئے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، طوفان آ گیا، تو بچنے کی کیوں سوچا؟ کہا دل کہہ رہا تھا کوئی ہے جو بچا سکتا ہے. ابھی آواز کیجئے کہ میں نے اپنے خطاب کے اندر کہا کوئی ہے جو بچا سکتا ہے. روز سنتے ہیں لیکن ابھی جملہ کہوں گا وہ آپ روز نہیں. کہا کوئی ہے جو بچا سکتا ہے. کہا بس جدھر تیرا دماغ جا رہا تھا اس مصیبت میں کہ کوئی طاقت ہے جو بچا سکتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. تو کشتی کتنی دور میں رہی ہوگی؟ مان لیجیے بڑی کشتی، پانی کا جہاز چھپ رہا ہوگا 1000 فٹ کے بیچ میں نا. کیا خیال ہے گور صاحب؟ ہے نا کتنی دیر میں 1000 فٹ میں رہی ہوگی؟ بس اس سے زیادہ تو نہیں نا، 1000-2000 فٹ کے اندر کشتی رہی ہوگی. آخر جملہ اور مسائل مجھے معلوم نماز سے پہلے ختم کرنا ہے، 8 منٹ ہیں. اور کیا آئے، یہ تو واقعہ ہے نا، امام کا میں نے بیان کر دیا. اس وقت پوری دنیا وہی کشتی بن چکی ہے، پورا گلوب وہ کشتی بن چکا ہے. سب سوچ رہے ہیں یہ کیا ہوگا، ان کی سانس سے مر جائیں گے، ان کی کھانسی سے مر جائیں گے، ان سے گلا لے کے مر جائیں گے، ان سے ہاتھ ملا کے مر جائیں گے. بیٹا باپ سے ڈر رہا ہے، باپ بیٹے سے. اب پوری دنیا کشتی ہو چکی ہے، دماغ صرف خدا کی طرف جا رہا ہے. صلوات بھیج دے محمد علی محمد. عمر صاحب سے 2 مرتبہ والے لینا آسان بات نہیں ہے. صلوات بھیج دے محمد علی محمد. پتہ نہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ذرا سا لیکچر ٹائپ کا، ایسے ٹائپ کی مجلس ہو گئی تھی تو کچھ اٹھانا بھی ضروری تھا، اس لیے مومنین کا بھی ذکر ہو. صلوات بھیج دے محمد علی محمد. اب کیا ہے، اب پوری دنیا کشتی ہو گئی نا بھیا. اب کچھ نہیں، سب بے بس دکھائی دے رہے ہیں. اب سارا سپر پاور کا سپر بس وہ ہے. اب جو اوپر والا کہے گا، اب جو قرآن کی آیت ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت، کسی کو نہیں معلوم کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا. تب جب موت کے پاس عزیزان گرامی. لیکن بس فرق یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نہ کرونا سے ڈر رہا ہے، نہ کوئی وبا سے ڈر رہا ہے، نہ کوئی بیماری سے ڈر رہا ہے، نہ کوئی ملاپ سے ڈر رہا ہے، نہ کوئی گلے ملنے سے ڈر رہا ہے، نہ کوئی ہاتھ ملانے سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے نہیں. اگر ڈر رہا ہے بنیادی طور سے تو موت سے ڈر رہا ہے کہ موت نہ آ جائے. اگر موت الگ ہو جائے، 1 مہینے کا علاج ہو، 4 مہینے کا، وہ خوف نہیں رہے گا. یہ صرف ایک کربلا ہم کو ایسی نظر آتی ہے کہ جہاں کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت بھاگ رہی ہے اپنی جان بچا کے، اور اس کے پیچھے شہدائے کربلا دوڑ رہے ہیں. بس غور کیجیے گا کہ موت اپنے بچنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. پائے جانے گرامی کہ موت سے ڈر کہ بوڑھوں نے دیکھا موت کو خضاب بنا لیا، بچوں نے دیکھا کھلونا بنا لیا. صلوات بھیج دیا محمد علی محمد. تو ہمارے کیا رواج ہے کہ جب تذکرہ صلوات بھیج دیجیے. ایک مومن
ایک شیعہ، ایک نمونہ جو آدمی اپنے حلال کے لیے بچے نہیں ایسے روتے، معاف کیجیے گا، جس طریقے سے بچے اس طریقے سے بے چین ہیں. کل قاسم میاں نے مجھے بتایا کہ بچے بہت زیادہ ان کے رو رہے تھے. یہ کیوں رو رہے تھے؟ صرف رشتے کی بنا پہ نہیں، ہر جگہ دیکھا میں نے، لوگوں کو دیکھا ہے. ایسی ایسی میتیں دفن دیکھی ہے کہ بیٹا کار میں بیٹھا ہے، برف گر رہی ہے شکاگو کے اندر، ناموں سے نکل گیا صرف، اور اس کے بعد مولانا بیچارہ دفن کرا. لیکن اس طریقے سے یہ بے چینی اسی وقت ہوتی ہے جب ماں باپ صحیح تربیت کر کے بچوں کو اس طریقے سے پالیں اور بچوں کو دیندار بنائیں. اس سے اللہ اکبر. بھائیزان گرامی، دو تین فقرے اور بات تمام. میں سوچ رہا تھا کس کا مصائب پڑھوں میں کس کا، لیکن چونکہ در عباس میں پہلی ملاقات ہوئی تھی ان کی میری، وہاں کے اوپر وہ آیا کرتے تھے مجالس، جب میں وہاں رہتا تھا تو میں نے جناب عباس کے مصائب پڑھ دیا جائے، اس لیے کہ اور مرحوم کو ہمیشہ ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی ہو یہ کبھی میں نے دو چیزیں جو ذکر ممبر پر نہیں کرتا، میں اس کو نوٹ کرتا رہتا ہوں، کبھی یہ نہیں دیکھا ان کو کوئی پیسے والا آ گیا تو اس کے لیے اٹھ گئے، کوئی غریب آیا تو نہیں. جس انداز سے وہ بیٹھ کے ایک عام آدمی سے ملتے تھے ویسے کوئی آ جائے ویسے ملاقات کرتے تھے. بہرحال اگر جینا ہے تو آدمی مر ہو جاتا ہے جو دلوں میں مر جائے، دماغوں میں مر جائے. وہ زندگی وہ جیتے جیتے مر جاتا ہے اگر دل و دماغ میں آدمی مر گیا. کسی کے آدمی، ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ مت دیکھو کس نے کتنا کام کیا، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کام بہت کیا لیکن کام کیا نہیں ہے. انہوں نے جو کام کیا وہ آپ بتا رہا ہوں. کام کرنا کمال نہیں ہے، جملے کی قدر کیجئے گا. یہ دیکھو کتنوں کے کام آیا. ڈاکٹر صاحب ان میں سے تھے جو کام کرتے بھی تھے، لوگوں کے کام آتے بھی تھے. اس کے اندر بس عزیزان گرامی، دوستان عزیز، کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام جب اس اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ رہے، آپ جانتے ہیں. اور 21 رمضان کو امام مولا علی نے ہاتھ اپنا حسین کے ہاتھ میں جناب عباس کا ہاتھ دیا تھا جب آپ نے چراغ خیمہ بجھایا ہے. جب زندگی اور موت کے امتحان کی آخری کڑی آئی، جب امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے آپ نے چراغ بجھا دیا، تو سب کا الگ الگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کس نے الگ الگ اسٹیٹمنٹ، کس نے کیا بیان دیا، جس کا موقع نہیں ہے. لیکن جب سب اپنا اپنا دے چکے، بس ایک دو، مثلا امام کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، امام نے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا یہ زندگی تو خدا نے ہمیں اپنی مرضی سے دیا ہے، یعنی آپ کی محبت تو ہم نے ریاضت سے حاصل کی ہے. یہ کہاں کی بات ہے کہ محنت کی چیز جو ہے وہ مفت کی چیز پر قربان کر دی جائے. آپ دوسرے سے پوچھا اللہ اکبر، تو دوسرے نے کہا مولا اگر ہمیں یہ زندگی اگر چند دن کی نہ ہوتی بلکہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی، موت کا کوئی تصور ہمارے لیے نہ ہوتا، اور اس کے بعد ہم سے یہ پوچھا جاتا ہمارے بدن کے ٹکڑوں کو قینچی سے کاٹ کے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے چراغ بجھا کے پھر جلنے کے بعد قینچی سے کاٹ کے اگر ہمارے ٹکڑوں کو ہوا میں بکھیر کے اور پھر ان کو زندہ کر کے یہ پوچھا جائے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی لوگے یا حسین کے نام پہ جان قربان کرو گے، تو اس زندگی کو ٹھکرا دیں گے، آپ کے نام کے اوپر جان قربان کر دیں گے. جب سب سے پوچھے تو ایک مرتبہ جناب عباس کی طرف متوجہ ہو کے ایک فقرہ پوچھا، اے عباس تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ اس بات کا ہمارے حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلنا تھا کہ ایک مرتبہ اس زبان سے جملے کا نکلنا تھا، جناب عباس ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھ کے ایک مرتبہ پردے خیمہ کے قریب آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا اور اٹھا کے ایک مرتبہ باہر نکل گئے. عباس آگے چلے، حسین پیچھے چلے. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ پردہ اٹھانے کے بعد کیا دیکھا جناب عباس کو حسین نے کہ آ کے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، لگام کھینچنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ لگام کھینچنا چاہتے تھے کہ حسین ابن علی نے لگام فرس پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اے بھیا عباس یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ جناب عباس جلدی سے گھوڑے سے اترے، اور اترنے کے بعد قدم پڑے کہا کہ اے آقا، کیا کوئی آقا اپنے غلام سے اس کی مرضی پوچھتا ہے؟ اب میں اپنے بابا کے پاس نجف جا رہا ہوں اور جا کے یہ کہوں گا کہ اے بابا جس کی غلامی میں آپ نے دیا تھا اس نے مجھے آزاد کر دیا. ارے حسین نے کلیجے سے لگایا، عباس کو خیمے میں لے کے آئے. اللہ بس 2-3 فقرے اس کے بعد بات تمام. خیمے میں لے کے آئے اپنے گلے سے، اے بھیا تم تو ہمارا ضعیفی کا سہارا ہو، تم تو ہمارے کمر کی مضبوطی ہو، تم تو ہمارے لشکر کے سردار ہو. بھائیزان گرامی، دوستان عزیز، ایک موقع یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب عباس گھوڑے سے ایک مرتبہ گرے فرات کے کنارے، جب فرات کے کنارے گھوڑے سے ایک مرتبہ گرے اور آواز دیا آقا میری مدد کیجئے،
حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، الان انکسرا ظہری وقلت حیلتی، اے بھیا تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہمیں تنہا پردیس میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ دوڑ کے ایک مرتبہ عباس کے قریب آئے، آنے کے بعد سر کو اٹھایا، آغوش میں رکھا۔ اب ملی جلدی سے ختم کرتا ہوں ساری منزلوں کو چھوڑ کے۔ آغوش میں رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جب آغوش میں سر رکھا، سر رکھنے کے بعد عباس کو دیکھا، عباس نے بار بار سر کو ہٹا لیتے تھے۔ جب امام اپنے زانو پر سر رکھتے تھے عباس سر کو ہٹا لیتے تھے، جب سر رکھتے تھے ہٹا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے چہرے کو دیکھا، کہا اے عباس کیا دنیا سے جاتے وقت بھائی سے ناراض ہو گئے؟ میں تو سر اٹھا کے آغوش میں رکھتا ہوں، تم بار بار سر ہٹا کے زمین پر رکھ لیتے ہو۔ جناب عباس اس زخم کی حالت میں جملہ کا یہ آقا، جب آپ اپنی آغوش میں سر رکھتے ہیں تو بڑا آرام ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، مگر پھر ایک مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ بس جب وہ خیال آتا ہے تو آرام کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ وہ ایک مرتبہ بھائی بھائی میں گفتگو ہوئی، عباس نے دم توڑ دیا حسین کی گود میں۔ وہ اس کے بعد حسین نے ایک نوحہ پڑھا جس کا ایک شعر کا ترجمہ پڑھ کے بات تمام کروں گا۔ جیسے ہی عباس نے دم توڑا، حسین نے ایک نوحہ پڑھا، اے بھیا جو آنکھیں کل تک تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی اب تو وہ چین سے آرام کریں گی، سوئیں گی، لیکن جو تجھ پر بھروسہ کر کے سویا کرتی تھی اب ان آنکھوں کو نیند نصیب نہ ہوگی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب، پروردگارا مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے جوار میں جگہ مرحمت فرما، پروردگارا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو انہیں مسلسل یاد کر کے ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما، جتنے لوگ مجلس میں شرکت کرنے کے لیے بھی تمام خواہشوں کو پورا فرما، اس وبا کو ہم لوگوں سے دور فرما جلد از جلد، مسجد کے امام باڑوں کے حجا کے دروازے جلد کھل جائیں، جتنے بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، پروردگارا جو بے روزگار کو روزگار عنایت فرما، پروردگارا ہمیں اٹھتے بیٹھتے جاگتے سے پریشانی دی، دکھی غم غفلت بیداری میں اپنا